الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر احساسات بھی رکھے ہیں، جذبات بھی رکھے ہیں. بذات خود نہ کوئی احساس اور جذبہ اچھا ہوتا ہے اور نہ برا ہوتا ہے. ہاں، وہ جذبہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو وہ جذبہ اچھا ہے، اور اگر وہی جذبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو تو وہی جذبہ برا ہے. انسان کی ان جذباتی کیفیات میں سے اور ان احساسات میں سے ایک حسد بھی ہے کہ آج معاشرے میں جس کی وجہ سے انسان خود بھی پریشان رہتا ہے، دوسرے بھی اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. حسد کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، کسی انسان کو اچھی حالت میں دیکھ کر یہ چاہنا اور یہ کڑنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، کیوں اس کے پاس یہ نعمت آئی. اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر کیفیت انسان کے اندر آتی ہے صرف اس انسان کے بارے میں کہ جس انسان سے انسان کو ایک فطری اور قلبی محبت نہ ہو. جہاں آپس میں محبت ہوتی ہے وہاں حسد نہیں ہوتا. ایک ماں اگر اس کے سامنے بیٹا آ کر یہ کہے کہ ماں مجھے آج یہ تعلیم میں کلاس میں مجھے یہ انعام ملا ہے یا مجھے اس کھیل میں یہ انعام ملا ہے، تو کبھی ماں اس کے ساتھ یہ والا احساس نہیں رکھتی کہ اسے یہ کیوں ملا، اس سے چھن جائے. وہ حسد میں مبتلا نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب قلبی محبت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں حسد نہیں ہوتا. لیکن جب انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے اور اس کے اندر ہر انسان کے بارے میں محبت کے وہ جذبات، اس اعلیٰ معیار کے جذبات نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں حسد کی صورت سامنے آتی ہے. آج معاشرے کے اندر اسی حسد کے نتیجے میں یہ انسان بس اوقات اس گناہ میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس سے خود بھی بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی بے چین اور بے سکون ہو جاتے ہیں. اس بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حسد کے احساس اور جذبات کے کل 3 سٹیپس ہیں، 3 درجات ہیں، اور ان تینوں درجات کا حکم مختلف ہے. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس انسان کو جب حسد کے صرف خیالات آ جائیں تو ایسی صورت میں یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آنے والے خیال کو روک سکے. اور جب انسان کسی بات پر قادر نہ ہو، بے بس ہو کسی بات کے بارے میں، تو ایسی صورت میں اب وہ آیت سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے، احکام کا پابند بناتا ہے. جب انسان کے ذہن میں خود بخود خیالات آ جائیں حسد کے اور یہ اس کو نہ روک سکے تو ایسی صورت میں اس انسان کی کوئی پکڑ نہیں. تو حسد کا ایک درجہ یعنی صرف خیالات کا آ جانا، اس پر تو پکڑ نہیں. ہاں البتہ اگر انسان ان حسد کے خیالات کے آنے کے بعد اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی بات سے، اپنے عمل سے انسان اس کو ظاہر کرے گا تو ایسی صورت میں اس پر پکڑ ہوگی. یہ انسان معاشرے کے اندر کسی کے پاس
اچھا گھر دیکھتا ہے، کسی کے پاس اچھی سواری دیکھتا ہے، تو بسا اوقات زبان سے اس کے نکل جاتا ہے ہاں کوئی حرام مال آیا ہوگا، ہاں اس نے کوئی لمبا ہاتھ مارا ہوگا، ہاں اس نے کوئی ناجائز ذرائع اختیار کیے ہوں گے تبھی یہ اس کے پاس اچھا گھر اچھی سواری آئی۔ تو اسی صورت میں اس انسان کے اندر جب وہ حاسدانہ خیالات پیدا ہوئے اور اس نے اس پر اپنی زبان چلائی، اب اس پر پکڑ ہے، اس لیے کہ اس زبان کو چلانا یا نہ چلانا اس پر تو بندے کو اختیار تھا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنے فعل سے، اپنے عمل سے حاسدانہ خیالات کا اظہار کرے، دل میں جلن اور کڑن پیدا ہو کہ اس بندے کے پاس یہ نعمت کیوں آئی، اس بندے کی یہ ترقی کیوں ہوئی، اس بندے کو لوگ کیوں اچھا سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا حسد کے اندر آ کر، تو ایسی صورت میں اس انسان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ انسان بے بس نہیں تھا، یہ قدرت رکھتا تھا کہ چاہے وہ اس پر عمل کا اظہار کرتا یا نہ کرتا۔ تو حسد کا دوسرا درجہ جس پر انسان کی پکڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل سے اس پر اظہار کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ تیسرا درجہ ایسا ہے کہ جس میں انسان اپنی قوت ایمانی اور اپنی قوت ارادی کو استعمال کرے اور ان حاسدانہ خیالات سے گناہ حاصل کرنے کے بجائے یہ انسان ثواب کما لے، اس انسان کے بس میں ہے، قدرت میں ہے۔ اس کا آسان ترین طریقہ جو حسد کا علاج بھی ہے کہ انسان اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، کسی کی کوئی کامیابی دیکھے، کسی کی ترقی دیکھے، کسی کی خوشی دیکھے، تو یہ انسان جا کر اس کو مبارکباد دے کہ میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ کامیابی دی، اللہ نے یہ نعمت دی، اللہ نے آپ کو خوشی دی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ تو اس انسان نے دل میں آنے والے جو حاسدانہ خیالات تھے ان کے خلاف پر عمل کیا اور ایسی صورت میں اپنا عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ورنہ آج معاشرے کے اندر یہ حسد ایسا ہے جس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر برا قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے، اس کو راکھ بنا دیتی ہے، انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس حسد کی وجہ سے۔ اس لیے حاسد کو سوچنا ہوگا کہ اگر میں حسد میں مبتلا ہو جاؤں تو ایسی صورت کے اندر یہ کھوئے گا اور اپنی قیمتی ترین چیز یعنی اپنی نیکیوں کو کھو دے گا، اس لیے اس سے بچنے کی انسان کوشش کرے۔ اسی حسد میں آ کر معاشرے میں بس اوقات انسان غلط راہ بھی اختیار کرتا ہے، فلاں کو خوشی کیوں ملی، فلاں کے بچے کیوں پڑھ لکھ گئے، یہ فلاں کی دکان کیوں زیادہ چلتی ہے، اور انسان بس اوقات اسی حسد میں آ کر اس دوسرے انسان کو جب تباہ کرنے کے راستے پر چلتا ہے تو اپنی سوچ سے وہ یہ سفلی عملیات میں پڑ جاتا ہے، جادو ٹونے میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں کی دکان بند ہو جائے، فلاں کا رشتہ ٹوٹ جائے اور فلاں کا یوں ہو جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان حسد میں آ کر یہ قدم اٹھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جہاں ہاروت اور ماروت کے واقعے کا ذکر فرمایا تو وہاں بتایا کہ یہ جادو کرنے والے اور جادو سیکھنے والے ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ وہ ان فرشتوں سے ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے وہ نقصان پہنچا سکے، اور وہ سیکھتے کیا چیز تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیں، بس اب ان کو جدائی ڈلوا کر کیا ملے گا؟ صرف ان حاسدانہ جذبات کو ٹھنڈک ملے گی، تسکین ملے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اثر معاشرے کے دوسرے افراد میں پڑتا ہے۔ یہ حسد میں مبتلا شخص خود تو جلتا ہے، کڑتا ہے، لیکن اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے، اس کا اثر دوسرے افراد پر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو آخری 2 صورتیں نازل فرمائیں، قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو قل اعوذ برب الفلق کا مضمون یہ ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ 2 صورتیں پڑھیں اور اپنے اوپر دم کیجئے تاکہ وہ اثرات ختم ہو سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اثرات سے محفوظ رکھا اور امت کو سکھایا کہ اگر
کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جیسے کہ آج کل لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذرا کاروبار مندہ پڑ جائے، ذرا پریشانیاں آنے لگ جائیں، ذرا چلتے ہوئے معاملات رک جائیں، انسان کہتا ہے کوئی بندش ہو گئی، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو وہم میں پڑنے کے بجائے اور توہم پرستی کے اندر جانے کے بجائے اور غلط راستے اختیار کرنے کے بجائے انسان معوذتین پڑھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرے۔ اور اس کے مضمون کو آپ پڑھیے سورۃ الفلق کے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے پناہ مانگیے ان چیزوں کے بارے میں، اپنے رب کی پناہ مانگیں ان چیزوں کے بارے میں، من شر ما خلق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگیے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگیے جب وہ حسد کرے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان معاشرے میں حسد کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اثرات دوسرے انسان پر ظاہر ہوتے ہیں، دوسرا انسان بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر آج معاشرے کے اندر انسان کو حسد سے بچنے کی انتہائی ضرورت، کہ یہ انسان معاشرے میں دوسرے کی ترقی دیکھ کر، دوسرے کی خوشحالی دیکھ کر، دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلے اور اڑے نہ، بلکہ اللہ سے اپنے لیے وہ مانگے۔ ایسی صورت کے اندر میں نے عرض کیا آغاز میں کہ جتنے انسان کے اندر اللہ نے احساسات رکھے ہیں، جذبات رکھے ہیں، ان جذبات اور احساسات کو جب انسان ڈھال لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق تو ایسی صورت میں وہ درست۔ اب اللہ نے انسان کے اندر اگر یہ خواہش رکھی ہے کہ یہ انسان اور جذبہ رکھا ہے، احساس رکھا ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر، دوسرے کی اچھی حالت دیکھ کر اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، تو اس تبدیلی کو ایک مثبت رنگ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ انسان حسد تو نہیں کر سکتا لیکن انسان غبطہ کر سکتا ہے۔ عربی زبان میں غین با طا ہا غبطہ، اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں رشک، یعنی کسی انسان کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، یہ جائز؟ رشک جائز، غبطہ جائز، حسد ناجائز۔ لہذا انسان اپنے اس احساس اور جذبے کو غبطے میں تبدیل کر لے، یعنی رشک میں تبدیل کر لے، اور جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، کسی کی اچھی حالت دیکھ کر، کسی کی خوشی دیکھ کر، آپ یہ چاہیں گے کہ اے اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما دے، اے اللہ اس کے پاس جو ہے نعمت اس کو مبارک فرما، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، تو وہی جذبہ نیکی بن گیا۔ اب یا تو اللہ وہی چیز دے دے گا، یا اس کا نعم البدل دے دے گا، یا اللہ اس دعا کے پورا نہ کرنے کی صورت میں اس انسان کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر گناہ نہیں رہیں گے، سارے معاف ہو گئے، تو اللہ نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا، یعنی وہی جذبہ نیکی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر دوسروں کی نعمتوں پر، دوسروں کی خوشحالی پر، دوسروں کی اچھی حالت دیکھ کر اللہ خوش ہونے اور دوسروں کو مبارکباد دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، لوگوں کے حسد کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔